بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج ہم نے بات کرنی ہے جی، وہ کون سے بروج کی خواتین ہیں جو اپنے دکھ اپنے اندر ہی رکھتی ہیں، دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی، یا دوسروں کے آگے کیا کہتے ہیں کہ اپنا رونا نہیں روتی. اس طرح ہی کہہ سکتے ہیں. اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ کون سی خواتین ہیں جو اپنے ارد گرد کے ماحول سے جو دکھ ان کو مل رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اندر ہی چھپا کے رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں جی، کون سی ایسی خواتین ہیں جو اپنے دکھ اپنے اندر ہی رکھتی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا بڑا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر. سر، وہ کون سے بروج کی خواتین ہیں جن کو دکھ ہوتے ہیں مگر وہ اپنے چہرے پہ نہیں لاتی اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے ٹھنڈا سانس کیوں بھرا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ نے نا ٹاپک جو آج کا چنا ہوا نا وہ بس ہے اس طرح کا. دیکھیں، سب سے پہلے نا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لیول آف سینسٹیوٹی کیا ہے، کس کا اور کیوں ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خالی دکھ ہی کرتی ہیں یا یہ پیار بھی کرتی ہیں. اچھا. دکھ ہمیشہ پیار کی اپوزٹ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. یا نفرت کہہ لیں یا دکھ. پیار آپ اپنے اللہ سے کر سکتے ہیں، وہاں سے دکھ نہیں آتا. بالکل. ٹھیک ہے. انسان ذرا مایوس ہو جاتا ہے، ایم ہی خام خواہ موڈ بنا لیتا ہے. وہ میں اتنے سال ہے وظیفہ کیتا، میرا تو کچھ بنیا ہی نہیں. ہاں جی. وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک بابا جی تھے، استاد تھے ہمارے، تو وہ رہتے تھے پاک پتن. مجھے بڑا شوق تھا اس وقت بابوں کے پاس جانے کا. یہ 91 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. پاک پتن کا ایک علاقہ ہے ملکہ ہانس. ملکہ ہانس میں ایک مسجد ہے، اس میں بیٹھ کے نا یہ ہیر لکھی گئی تھی. پتہ ہے آپ کو اس چیز کا؟ ہیر رانجھا وہاں پہ بیٹھ کے لکھی گئی تھی، وارث شاہ نے وہاں. اچھا، تو وہ بابا جی وہاں پہ اس مسجد میں تھے اور پیش امام ہوتے نا وہ تھے. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ میں آپ کو نا ایک ایسی چیز سکھاؤں گا کہ جس سے آپ کے پاس کوئی چیز حاضر ہو جائے گی، آپ اس کو جو کہیں گے وہ کام کرے گی. کیا بات. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بڑا اچھا کام ہے. تھے وہ پنجابی، سارا مسئلے حل ہو تھے گئے ہیں. پنجابی، ٹھیک ہے. ٹھیٹھ دیہاتی تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ پتر سکھان واسطے خرچہ ہوئے گا. تو مجھے یاد ہے سن 1991 میں انہوں نے مجھ سے میرا خیال ہے 20,000 روپے لیے ہدیہ نظرانہ یا جو. یہ 3 دن دا عمل ہے تو میں اس تو بعد انہوں جاری کر دیں گا، چند چلا کے بھی دکھاواں گا یہ کنج چلتا ہے. میں نے کہا اچھا. پڑھنا کیا ہے جی، اللہ مجھے معاف کرے، توبہ، دور جہالت تھا وہ بالکل. ظاہر ہم بچے تھے 20-21 سال کے. اچھا، تو انہوں نے کہا جی ایک طریقہ بتایا. انہوں نے کہا جی تسی پڑھنا ہے یا حریمہ یا کریمہ. ایک دفعہ میں نے دیکھا ان کو، یہ حریمہ کیا ہے، کریم تو مجھے سمجھ آ گیا. میں نے کہا جی رحیم تو نہیں، اور نہیں جو میں کہہ رہے ہوں پڑھ. ٹھیک ہے، وہ خیر جو بھی کیا. وہ 3 دن کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا، میں مایوس ہو گیا. ٹھیک ہے، بابے پہ بھی غصہ چڑھ گیا مجھے. میں نے اللہ کو بھی کہا اللہ میں نے 3 دن اتنی دفعہ تیرا نام لیا. تو خیر ایک عالم سے ملاقات تھی میری، دیپال پور میں تھے وہ. ان کو میں نے بتایا قصہ سارا، تو کہنے لگے کہ اس نے پڑھائی، اس نے خود بھی غلط پڑھا ہے زندگی میں اور آپ کو بھی اس نے غلط پڑھایا، تو کیوں ہوگا کام اس طرح کا. بات یہ ہے کہ یہ دکھ بھی لگ جاتا ہے انسان کو کہ میں نے اتنی محنت کی. اچھا، اس میں نا سب سے پہلے نمبر کے اوپر جو خواتین ہیں وہ ٹورس سے ریلیٹ کرتی ہیں. ٹورس کا رولنگ پلانٹ سیارہ جو ہے وہ زہرہ ہے، یعنی وینس ہے. اب ٹورس جو ہے وہ ہے خاکی برج. خاکی کا مطلب ہے مٹی کے ساتھ. مٹی میں کیا صلاحیت ہوتی ہے بھٹی صاحب؟ مٹی کی خوشبو ہوتی ہے. خوشبو ہوتی ہے. بالکل. اور مٹی جو سا
مٹی پھل اگاتی پھل ہے، اگاتی ہے، بالکل فصلیں اگتی زرخیز ہیں، ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اچھا مٹی کی اور کوالٹی بھی ہوتی ہے. آپ اس پہ کھولتا ہوا پانی ڈال دیں گے وہ جذب کر لے گی، بالکل اس میں ٹھنڈا پانی ڈالیں گے وہ جذب کر لے گی، بالکل ٹھیک ہے. یا چکڑ ہو جائے گا یا جذب کر لے گی، بالکل. ٹھیک ہے. کھیتوں میں پانی دیتے ہیں جس وقت مٹی جذب کرتی ہے، مٹی پیاسی نشو و ہوگی نما، تو فوراً جذب کر لے گی. ٹھیک ہو گیا. بالکل. اچھا تو ٹورس والی جو خواتین ہیں ان میں ایک تو سب سے جو اچھی چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے ان کا اگر ان کی جب شادی ہوتی ہے ہسبینڈ جیسا بھی ہو وہ نبھا کرتی ہیں. تو خاوند کی طرف سے اگر کوئی دکھ تکلیف پریشانی آ رہی ہے نا اس کا اظہار یہ نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیزوں کو لیٹ گو کرتی رہتی ہیں، اپنی زندگی کو آگے بڑھاتی ہیں. جو ان کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کے اوپر کام کرتی رہتی ہیں، اپنا دھیان بٹھا لیتی ہیں، اولاد میں بزی ہو جاتی ہیں یا گھر کے کام اپنی ذمہ داریوں کو بڑھا لیتی ہیں دکھ کو کور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. شکایت نہیں کرتی. اچھا دوسرا برج ہے ہمارا کینسر، برج سرطان. یہ واٹر ایلیمنٹ ہے، مون اس کو رول کرتا ہے. ہمارے چارٹ کے اندر چوتھا گھر جو ہے وہ کینسر ہوتا ہے، جو زائچہ ہوتا ہے نا کسی بھی زائچے میں، ایریز ٹورس جیمنائی کینسر. تو کینسر جو ہے وہ مدرز ہاؤس بھی کہلاتا ہے، ماں کا گھر، ہاؤس آف کمفرٹ بھی کہلاتا. اور بھی یعنی یہ لوگ جو ہیں واٹر سائن ہونے کی وجہ سے، مون رولر ہونے کی وجہ سے ہوتے تھوڑے سے جذباتی ہیں، خاص طور پہ خواتین بہت جذباتی ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر یہ خواتین بھی اگر ہوتی ہیں بالکل ایک عام سی عورت بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ریزن یہ ایموشنز جو ہیں وہ ان کو اوور شیڈو کر لیتے ہیں، ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. مگر یہ کیا کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، کسی نے بدتمیزی کی ہے، ان کو پیار میں دھوکہ دے دیا ہے، ان کی آنیسٹی کو چیلنج کر دیا ہے، ان کے ایموشنز پہ یقین نہیں کیا، بہت زیادہ دکھ لیتی ہیں. مگر یہ پھر ایک دفعہ ہلکا سا ریئیکٹ کر کے پھر یہ بیٹھ کے سوچتی ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، پھر اپنی غلطی ڈھونڈ کے ٹھیک ہے. اس کو ٹھیک کرتی ہیں. دوسرے بندے کو ایک دفعہ ہلکا سا بڑبڑ کر دیا، اس کو لانگ لاسٹنگ تانا جو ہے نا وہ نہیں لگتا. یہ اپنی غلطی کو ماننے والی خواتین ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کے گھر ان کے معاملات چلتے ہیں. روحانی طور پہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں یہ خواتین، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمتیں بھی ایکسٹرا آرڈینری بھی وہ شاور ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا ہمارا برج ہے جی لبرا. لبرا اگین از بینگ رولڈ بائی وینس. اچھا کینسیرینس کا جو ٹورس کا جو ورڈ ہے وہ بے اور واؤ ہے. ٹھیک ہے. کینسر کا جو ورڈ ہے وہ ہے، حلوے والی گول ہے یا دو آنکھوں والی ہے، انگلش کا الفابیٹ ایچ. اسی طرح لبرا جو ہے اگر ڈیٹ آف برتھ آپ کو یاد نہیں ہے تو رے تے اور توئے سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یو آر اے لبرا، اگر ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے تو. ٹھیک ہے. ورنہ اکتوبر کا سیزن ہے ان کا. اچھا اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے ہوا، مطلب بادی برج ہے. یہ آپ کو پتہ ہے ہوا کتنا خوشگوار اثر جو ہے، بالکل. پنکھے کی ہوا کتنی اچھی لگتی ہے، ایک کنڈیشننگ سے جو ہوا آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی لو جو ہے وہ چلتی ہے، وہ تنگ کرتی ہے، ٹھیک ہے، ہماری شخصیت کے اوپر، ہماری باڈی کے اوپر، تو ہم اس سے بچ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح لبرا والی جو خواتین ہیں وہ لو ضرور چلاتی ہیں، اپنا جو کنسرن ہے وہ تھوڑے سے الفاظ میں بتاتی ہیں، زیادہ ایکسپینشن میں نہیں جاتی، کیونکہ لبرا خواتین ترازو والا کام ہے ان کا، یہ چیزوں کو بیلنس کرتی ہیں. یہ اپنے گھروں کو بہت اچھا چلاتی ہیں. اگر ان کے خاوند ان کے ساتھ اچھے ہیں یہ ان سے 10 گنا زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اگر ان کے خاوند ان کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں یا ان کے لائف پارٹنرز، بزنس پارٹنرز، بچے، تو یہ فوکس رہتی ہیں اپنے مشن کے اوپر، جو بھی ان کے ذہن میں ہے کہ آج بچوں نے تنگ کیا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ کھانا نہیں پکے گا، کھانا پکے گا، ٹھیک ہے. آج ہسبینڈ نے جو ہے وہ مجھے خرچہ نہیں دیا تو اپنی سیونگ میں سے یہ نکال کے
خرچ کر لیں گے، کمپرومائز اس کو نہیں کہیں گی ٹھیک کہ تو نے مجھے پیسے نہیں دیے، لڑیں گی نہیں۔ یہ بڑے بڑے دھیمے مزاج کی، بڑی کلاسیکل خوبصورت خواتین جو ہیں، ذہن کے حساب سے بہت خوبصورت ہوا کرتی ہیں۔ اچھا، پھر ہمارے پاس جو لاسٹ آ رہا ہے نا، وہ آ رہا ہے ایکویریس۔ ایکویرینس جو ہیں، ان کے پاس نالج بیس بہت زبردست ہوتا ہے، ان کے تجربات جو ہیں زندگی میں بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک، بوڑھے ہونے تک، بڑے شاندار طریقے سے یہ ان کو ہینڈل بھی کرتے ہیں اور اپنی نالج بیس کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ علمی لوگ ہوتے ہیں اور اپنی جو ہے نا ریزنٹمنٹ، اپنا دکھ، اپنی پریشانی، یہ ہر ایک سے نہیں کہتے۔ انہوں نے ایک یا دو لوگ اپنی زندگی میں ایسے سیٹل کیے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اپنے دکھوں، غموں، پریشانیوں کا، کامیابیوں کا، فیلیئرز کا جو ہے حصہ وہ شیئر کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ان کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک بچہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایکسپریس کرتی ہیں۔ اچھا، یہ ان کا ایکسپریشن جو ہے بڑا، آپ کہہ لیں کہ الیبوریٹڈ ہوتا ہے، بڑا پھیلاؤ کے ساتھ تفصیل، ایک ایک چیز جو ہے یہ اپنے دکھ کا جب اظہار کسی سے کر رہی ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی فرسٹ کلاس ریلیشن شپ ہوتی ہے، ماں باپ زیادتی بھی کر دیتے ہیں کوئی، یہ خاموش رہتی ہیں۔ بہن بھائی کی طرف سے کوئی بات ہو، یہ بیچاری چپ ہو کے گزارا کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کہتی ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا کرے۔ اور دوسرا نا، ان کا مسئلہ یہ کہ ان کو لکھنے کا شوق ہوتا ہے، ان کو شاعری کا شوق ہوتا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں اپنی اس طریقے سے اپنا کتھارسس جو ہے دکھ کا، وہ لکھ کے ٹھیک ہے، وہ کر لیتی ہیں، اور یہ گلہ نہیں کرتی۔ ان کے اندر ایک کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے جو اس چیز سے کنیکٹ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کھانے میں پکی اور چوزی نہیں ہوتی، جو ان کو کھانے کو ملے، روز ان کو چاول کھانے کو ملیں گے، کھا لیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، 2-3 دن تک ایک ہی طرح کا اٹائر، کپڑے اگر پہننے پڑ رہے ہیں، پہن لیں گے۔ گلا یہ مطلب زیادہ وہ نہیں، شور نہیں ڈالتی کہ جی مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، یہ لا کے دو، وہ لا کے دو، ٹھیک ہے؟ صبر والی ہوتی ہے۔ ہاں، اور اگر آپ دیکھیں نا، خاوند اور بیوی ہیں، اگر بیوی زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، خاوند ایک ٹائم پہ اریٹیٹ ہو جائے گا، وہاں پہ خاوند کو بھی دکھ ہوگا اور بیوی کو بھی۔ ایکویریس خواتین جو ہیں یہ اس طرح کام نہیں کرتی، بیلنس رکھتی ہیں، بہتا ہوا پانی ہے، تو یہ اپنے دکھ کو، پریشانی کو بہا دیتی ہیں، مگر اس بہاؤ کے اندر کسی کو ڈوبنے نہیں دیتی۔ بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 4 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ان کی خواتین اپنے اندر دکھ رکھتی ہیں، اگر دکھ ہوتا ہے تو کسی پر ظاہر نہیں کرتی۔ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر، سلام پاکستان۔